ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا، اے بزرگ، جب میں نے زوجہ کا انتخاب کیا اس وقت وہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی تھی جیسے خدا نے اس سے زیادہ حسین اور جمیل کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ لیکن جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے بہت سی لڑکیوں کو اس کی طرح حسین اور جمیل پایا، اور جب ہماری شادی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکشی کا مجسمہ ہیں۔ شادی کے چند سال بعد مجھے اپنی بیوی سے زیادہ دوسری خواتین بہتر لگنے لگیں۔ بزرگ نے فرمایا، کیا ان تمام باتوں سے زیادہ کڑوی اور ناگوار بات بتاؤں؟ اس شخص نے کہا، جی بتائیں۔ بزرگ نے کہا، انسان دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کے بعد بھی یہ احساس کرے گا کہ اس کے محلے کی حفاظت کرنے والے کتے بھی اس کی تمام بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ مرد ہنستے ہوئے بولا، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا، مشکل بیویوں میں نہیں بلکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان کے پاس لالچی دل، لالچی آنکھیں جو خدا کی شرم سے خالی ہوں، تو مجال ہے کہ ان آنکھوں کو قبر کی خاک کے علاوہ کوئی اور چیز بھر سکے۔ بزرگ نے کہا، کیا تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی دوبارہ سب خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ مرد نے کہا، ہاں۔ بزرگ نے کہا، جاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا تو چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری تھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ مجھے اگر اللہ کے یہاں سے خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تا حد نکاح کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلدی اتار دو۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا، تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا
اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنے طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ وحدہ قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، چاہے مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو، اور اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت حارث بن خزرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخ و پکار اور واویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات، تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ 3 لوگ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی کمی کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا، کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا، زمین میں قحط پڑ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے
انہوں نے عرض کیا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد الگ الگ شکایت لے کر آئے، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ وہ فرماتا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں، بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ پھر روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت پر پروموشن سے ہے۔ جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دماغی تندرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور حقیقت میں بہت بڑا دھوکہ تھے۔ اصل کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال میں تھی، جس کے لیے کبھی وقت ہی نہیں مل سکا۔ کڑی کڑی ملتی ہے تب زنجیر بنتی ہے، لفظ لفظ ملتے ہیں تب جملہ بنتا ہے، قطرہ قطرہ ملتا ہے تب دریا بنتا ہے، قدم قدم بڑھتے ہیں تب کوئی منزل طے پاتی ہے، اینٹ اینٹ ملتی ہے تب کوئی عالیشان قلعہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس شعور سے بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ہر بڑی کامیابی کی جڑ چھوٹی کامیابی کے اندر ہوتی ہے، جیسے درخت بیج کے اندر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا سب کے پاس پہننے اوڑھنے کو، کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی سے کچھ بھی نہیں چھینتے۔ بزرگ مسکرائے اور پوچھا، کیا تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت کرتے وقت لذت محسوس ہوتی ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا نیکی کرنے کی طرف دھیان جاتا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ کیا زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہے؟ نوجوان بولا، نہیں۔ تب بزرگ نے جواب دیا، یہی اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جنہیں وہ اپنے نافرمانوں سے چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اس کٹورے میں جو زندگی سے بھرا ہوا ہے پھول ڈالو۔ بزرگوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا گھر کو قدرتی طور پر مہکانے کا۔ مصنوعی طریقے استعمال نہیں کرتے تھے جو وقتی ہوتے تھے۔ پانی سے بھرے کٹورے میں طرح طرح کے پھول ڈال دیتے تھے جس سے گھر مہکتا رہتا تھا۔ تم اپنی زندگی سے بھرے اس کٹورے میں طرح طرح کے پھول ڈالو جس سے تمہاری زندگی مہک جائے گی، تمہارا قرب و جوار بھی مہک جائے گا اور تمہارے وجود کا آنگن بھی۔ قدرتی طریقہ ہے، قدرت بھی خوش ہو جائے گی قدرت کو اپنانے سے۔ ایک پھول استغفر اللہ کا، ایک پھول سبحان اللہ کا ڈالو، ایک پھول والحمدللہ کا ڈالو، ایک پھول لا الہ الا اللہ کا ڈالو، ایک پھول اللہ اکبر کا ڈالو، ایک پھول لا حول ولا قوت کا ڈالو، اور ایک پھول محمد رسول اللہ کا ڈالو۔ ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، میٹھی میٹھی خوشبو، لیکن جب یہ سب پھول ایک ساتھ مہکیں گے تو ان کی خوشبو کتنی میٹھی ہوگی۔
ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیص الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا دکھانا، سو اس نے دکھا دیا۔ اب کیا وہ شخص آئینے پر خفا ہو گیا کہ اس نے کیوں اس کی خامیوں سے اسے آگاہ کیا؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو در حقیقت ہمیں ہماری روح کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بجائے ان پر غصہ ہونے کے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے دکھائے گئے آئینے کی بدولت ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ ایک بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے شہر میں بہت ہی نیک بزرگ آئے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ شہر کے کئی دروازے تھے، بادشاہ کبھی کسی دروازے کے پاس تو کبھی کسی دروازے کے پاس ان بزرگ کا انتظار کرتا، لیکن دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ تو کسی اور دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ آخرکار بادشاہ نے سارے دروازے بند کروا دیے اور ایک دروازہ کھلا رکھ کر وہاں ان کا انتظار کرنے لگا۔ جب ایک ہی دروازہ کھلا رہ گیا تو بزرگ کا وہیں سے گزر ہوا۔ جب بادشاہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا، اب جا کر آپ سے ملاقات ہوئی جب میں نے شہر کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ بزرگ نے جواب میں بادشاہ کو ایک خوبصورت نصیحت کی کہ انسان کو رب کی راہ بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دل کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ 3 فطری قانون جو کڑوے لیکن سچے ہیں۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو الٹی فکریں اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ دوسرا قانون، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے، مثبت اور تعمیری انسان حوصلہ دیتا ہے۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ابو سعید ابو الخیر سے کسی نے کہا، کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اڑ سکے؟ ابو سعید نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی پانی کی سطح پر تیر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے، یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ
کہ چیتے پر سوار تھا اور چیتا پالتو گھوڑے کی طرح اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کی کہ اے سعدی، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو اگر خدا کے حکم سے گردن نہ موڑے گا تو تیرے حکم سے کوئی بھی گردن نہ موڑے گا۔ ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرانے پر لے لی۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ رکھا تھا۔ جانے مولوی صاحب نے تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ تجسس میں اس نے تعویذ کھول ڈالا۔ لکھا تھا، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ حضرت بہلول گزر رہے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے۔ میں اس کو لے کر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا، اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا۔ پیسے کوئی نہیں پاس میں۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گراہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے؟ اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا، روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا، تجھے اتنا نہیں پتہ چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس شخص نے بتایا کہ 50 سال پہلے انہوں نے ایک اونٹ والے قافلے کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ جب وہ عفیف کے علاقے سے گزرے تو والد کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا
باپ قضائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم قافلے کے ہمراہ آگے بڑھو، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے پایا کہ قافلہ دور نکل چکا ہے اور والد ابھی تک آئے نہیں، تو بیٹا دوڑا دوڑا واپس آیا کہ والد کو اپنے کندھے پر اٹھا لے۔ پھر اس نے اپنے والد کو کندھے پر اٹھا لیا اور قافلے کی سمت دوڑنے لگا۔ بیٹے کا بیان ہے کہ اس درمیان میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر نمی آ کر گر رہی ہے اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد محترم کے آنسو ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو میرے لیے ایک ریشے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ باپ نے کہا، میں اس بات کے لیے نہیں روتا، بلکہ اس لیے رو پڑا کہ اللہ کی قسم اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ قیصر روم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک آدمی مدینے میں بھیجا۔ وہاں پہنچ کر وہ کسی سے پوچھنے لگا، آپ کے شہنشاہ معظم کا محل کہاں ہے؟ ہم لوگ شہنشاہ، محل اور معظم جیسے الفاظ سے بالکل نا آشنا تھے، آپ یہ بتائیں کہ ملنا کس سے ہے؟ کہا، مسلمانوں کے بادشاہ سے۔ فرمایا، ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں، صرف ایک خادم ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کا نام عمر ہے، اور وہ محل میں نہیں رہتا بلکہ گارے کے ایک جھوپڑے میں رہتا ہے، اور اس وقت کہیں مزدوری کر رہا ہوگا۔ رومی یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے درہ رکھ کر مٹی پر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، کیا یہ وہ عمر ہیں جس کی ہیبت سے دنیا کے فرما رواؤں کی نیند اڑ چکی ہے؟ اے عمر، تم نے انصاف کیا اور تمہیں گرم ریت پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے بادشاہ ظالم اور بددیانت ہیں، اس لیے انہیں سنگین حصاروں میں بھی نیند نہیں آتی۔